الحمد لله رب العالمين. مجھے نہیں پتا ہم نے کیا لکھا ہے. اگر کوئی مرد بیوہ کو شادی کا پیغام دے، بیوہ کو پیغام کو رد کر دے، اس کی مرضی ہے. رد کر دے یا قبول کر دے، یہ کوئی مسئلے کی بات ہے. یہ محق و نفس ہے، اس کی مرضی ہے، رد کر سکتی ہے. رد تو کماری لڑکی بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے بھی حکم ہے کہ والدین اس کی رضا کے بغیر شادی نہ کریں. یہاں اس کو حکم ہے کہ والدین کے بغیر شادی نہ کرے. والدین کو بھی حکم ہے کہ اس سے پوچھو کہ کیا وہ اس رشتے میں راضی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ کرو. عورت کو اپنی مہر جو ملی ہے زکوٰۃ دے گی، بالکل دے گی. لینے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے نہیں. اللہ نے جب اس کو مہر دیا ہے تو وہ زکوٰۃ کیوں نہ دے؟ اب بعض لوگوں کی مہر تو 20-20 لاکھ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے. لیکن جب مل جائے، ملے گا تو زکوٰۃ کیا دے گی؟ آج کل تو لوگ ویسے لکھوا دیتے ہیں، دیتے شدت تو نہیں ہے نا. وہ انشاءاللہ اسی بیوی کی مہر کی وجہ سے جہنم میں جائے. نہیں دیا دے دو یا معافی دو، اس کا حق ہے تم پر. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، خاوند کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے اور کچھ اپنے رویے میں بھی تبدیلی لائے. لازمی بات ہوتی ہے کہ کچھ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ساری. ایک پیر کے پاس آیا ایک آدمی، کہنے لگا کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت میرا خاوند جو ہے نا بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، سزا دیتا ہے، مہربانی کرے مجھے بھی تعویذ دیں. ہم نے کہا اچھا یہ دیکھو یہ تعویذ ہے، لیکن اس کو پلاسٹک کے کاغذ میں لپیٹ کے رکھ لو، جب خاوند نے آنا ہو نا داندوں کے نیچے رکھ کے کھڑی ہو جانا. اور کہا ٹھیک ہے. 4-5 روز کے بعد آئی مٹھائی لے کے. حضرت اللہ نے بڑا کرم کیا، اب تو نہ لڑتا ہے نہ گالیاں دیتا ہے، وہ تو ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جب تم نے چپ کر دی وہ بھی ٹھیک ہو گیا. جب تک تم آگے بک کرتی رہی وہ بھی بڑھتا رہا. وہ توحید نہیں تھا، تیرے منہ کو روکنے کے لیے میں نے بہانہ بنایا تھا.